السلام علیکم. آج ہمارا عبداللہ کا ایپیسوڈ 3 ہے اور اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ اپنے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں. چلیں ایپیسوڈ 3 سٹارٹ کرتے ہیں. ماما کے سونے کے بعد پاپا میرے ساتھ ہی ٹیرس پر چلے آئے. میں جانتا تھا کہ ان کے دل و دماغ میں اس وقت کیسی آندھیاں چل رہی ہوں گی، لیکن حسب معمول ان کے چہرے پر وہی مہربان سا سکوت طاری تھا، جیسے کوئی گہرا سمندر جو اپنی تہہ میں جانے کتنے طوفان اور کتنے بھنور چھپائے ہوئے ہوتا ہے، لیکن اپنی سطح پر اپنے اندر ہونے والی تبدیلیوں کا پتہ آخری وقت تک نہیں چلنے دیتا. انہوں نے مسکرا کر مجھ سے پوچھا، ہاں ینگ مین، تمہاری جنگ کیسی جا رہی ہے؟ اس پتھر دل پر کچھ اثر ہوا کہ نہیں؟ میں بھی ان کا سوال سن کر مسکرا دیا. کچھ جنگیں دنوں میں نہیں جنموں میں جیتی جاتی ہیں پاپا، لیکن اس بات کا اطمینان ضرور رکھیے گا کہ آخری جیت آپ کے ثبوت ہی کی ہوگی. میں جانتا ہوں میرے بیٹے نے ہارنا نہیں سیکھا، لیکن جانے کیوں اس بار مجھے شکست سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے. میں نے چونک کر پاپا کی جانب دیکھا. ان کی آنکھوں میں کسی ان دیکھے خوف کی پرچھائیاں سرزاں تھیں. میں بہت شرمندہ ہوں پاپا، شاید میں آپ کے خوابوں کی تعبیر ثابت نہیں ہو سکا، آپ کے کسی کام نہیں آ سکا. آپ بھی کیا سوچتے ہوں گے کہ… پاپا نے جلدی سے میری بات کاٹ دی. نہیں، بالکل نہیں، میں یا تمہاری ماما ایسا کچھ بھی نہیں سوچتے. اولاد ہمیشہ ماں باپ کے خوابوں کی بھینٹ چڑھانے کے لیے ہی تو نہیں ہوتی. ہم تو بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں، پھر چاہے تمہاری خوشی کہیں بھی ہو. بولتے بولتے پاپا کی آنکھیں بھر آئیں. اس لمحے مجھے ان پر بے حد پیار آیا اور میں نے بڑھ کر انہیں زور سے گلے لگا لیا. خود میری آواز بھی بھرا سی گئی. پاپا میں کیا کروں، مجھے اس کے علاوہ اور کچھ سوچتا ہی نہیں، کوئی اور لبھاتا ہی نہیں. میں اتنا بے بس تو کبھی بھی نہیں تھا، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس بھیڑ میں شامل نہیں ہوں گا جو اس راہ پر ناکامی کی آواز بھٹک کر کہیں کھو جاتی ہے. میں ان اندھیروں میں اپنی روح کو کبھی بھٹکنے نہیں دوں گا. اتنا بھروسہ ضرور رکھیے گا مجھ پر. انہوں نے میرا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا. میں جانتا ہوں اور مجھے تم پر پورا اعتبار ہے. ہم تقدیر کو کتنی آسانی سے اپنی ناکامی اور زندگی کی تلخیوں کا الزام دیتے رہتے ہیں، لیکن کبھی تقدیر سے ان نعمتوں کی وجہ سے پیار نہیں کرتے جو اس نے ہماری زندگی میں قدم قدم ہمیں فراہم کر رکھی ہوتی ہے. میرا ماں باپ بھی تو قدرت کی ایک ایسی ہی نعمت ہے جن کے بدلے قدرت کا ہر ستم گوارا تھا. مجھے اگر میرے ماں باپ کا اتنا پیار، اتنا حوصلہ نہ ملاتا تو زہرا کی بے روحی شاید بہت پہلے مجھے توڑ چکی ہوتی. اگلے دن میں درگاہ جا کر عبداللہ کو سلطان بابا کی دی ہوئی ڈیوٹی کے بارے میں بتایا اور اسے جمعرات کے معمولات کی تفصیل بھی معلوم کی. مجھے صبح سویرے درگاہ پہنچنا تھا اور معمول کے چند کام مثلاً درگاہ کے زائرین کے لیے پانی بھرنا، پودوں کو پانی اور پرندوں کو دانہ وغیرہ ڈالنا، جمعرات کے لنگر کے باورچیوں سے اپنی نگرانی میں کھانا بنوانا وغیرہ وغیرہ اور ایسے بہت سے دیگر چھوٹے چھوٹے کام سر انجام دینا تھے. لیکن عبداللہ نے سب سے اہم ذمہ داری کا ذکر سب سے آخر میں کیا. عصر کی نماز کے بعد درگاہ پہ آنے والے زائرین کے نذرانے عبداللہ اپنے حجرے میں وصول کرتا تھا. مرد دروازے سے اندر آ کر اور عورتیں لکڑی کی جالی والی کھڑکی کے پیچھے سے اپنے نذرانے جمع کرواتی تھیں، جنہیں اس وقت مستقین میں بانٹ دیا جاتا تھا. اس جمعرات کی شام مجھے یہ تمام نذرانے وصول کرنے تھے. نقدی کی فہرست بنانی تھی اور باقی تحائف کو لگ کر کے عبداللہ کی دی ہوئی فہرست کے مطابق تقسیم کرنا تھا. کچھ مستقین تو خود اپنا حصہ وصول کرنے درگاہ کے ہاتھے میں جمع ہو جاتے تھے اور کچھ لوگوں کو بذریعہ ڈاک ان کا حصہ بھجوانا ہوتا تھا. مجھے اس بات پر شدید حیرت بھی ہوئی کہ اس فہرست میں چند لوگوں کی تنخواہوں کا ذکر بھی تھا. یا میرے خدا، یہ کیسا نظام تھا؟ یہ کون لوگ تھے جن کی تنخواہ ایک اجنبی ہاتھ اور ایک انجان منتظم کے تحت بڑھتی تھی؟ دولت کی تقسیم کا یہ کیسا نظام تھا؟ آخر کار جمعرات کا دن بھی آ پہنچا. میں صبح سویرے ہی بنا کسی کو بتائے اپنی گاڑی میں درگاہ آ گیا. عبداللہ اور سلطان بابا مجھ سے پہلے ہی اپنے سفر پر نکل چکے تھے. جاتے جاتے بھی عبداللہ میرے لیے پوری ہدایت نامہ لکھے گیا تھا. میں نے معمول کے تمام کام سپہر ہونے سے پہلے ہی نپٹا دیے. میں کئی ہفتوں سے اس درگاہ میں آ رہا تھا، لیکن آج تک میں نے کبھی عبداللہ کا حجرہ اندر سے نہیں دیکھا تھا. ایک تو وہ چھوٹا سا حجرہ درگاہ کے مرکزی صحن سے بہت ہٹ کر تھا، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ عبداللہ سے میری ملاقات عموماً باہر ہی ہو جاتی تھی. لیکن آج چونکہ مجھے عصر کے وقت سے ہی اس حجرے میں نظر اور نیاز وصول کرنی تھی، لہٰذا میں نے سوچا کہ کچھ دیر پہلے ہی درگاہ کے برآمدے میں بنی لکڑی کی جالیوں سے پرے اس حجرے کو ایک نظر دیکھ ہی آؤں گا. اور پھر ایک عجیب سی بات ہوئی. جیسے ہی میں برآمدے میں اپنی جالیوں کو پار کر کے حجرے کے دروازے کے قریب پہنچا تو یکایک میرے ذہن میں ایک ساتھ بہت سے جھماکے ہوئے.
اور اچانک ہی یہ اجنبی ماحول مجھے کچھ مانوس سا محسوس ہونے لگا، اور پھر جیسے ہی میں نے حجرے کا دروازہ کھولا تو لمحے کے 1000ویں حصے سے بھی شاید کچھ پہلے مجھے اچانک ہی یوں محسوس ہوا جیسے میں اس حجرے میں پہلے بھی کبھی آ چکا ہوں۔ پھر تو ذہن میں جلتی بجھتی روشنیاں کچھ اتنی تیزی سے لپکنے لگیں کہ چند لمحے کے لیے تو میں سونی ہو کر رہ گیا۔ سب مجھے یاد آنے لگا کہ میری ایسی حالت تو اس دن بھی ہوئی تھی جب میں نے پہلی مرتبہ درگاہ کے سین میں قدم رکھا تھا، جب میری پہلی نظر عبداللہ پہ پڑی تھی، اور جب پہلی مرتبہ سلطان بابا نے مجھے درگاہ کے دروازے پر کھڑے دیکھا تھا۔ ہر دفعہ مجھے کچھ یوں ہی محسوس ہوتا تھا جیسے میرے ساتھ یہ واقعہ پہلے بھی پیش آ چکا ہے، لیکن ہر بار میں نے اپنے ذہن کو جھٹک کر خود کو یہ تسلی دے دی تھی کہ ایسا تو کم و بیش ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہی ہے جب اسے کوئی واقعہ، کوئی بات اور کوئی جگہ یا کوئی شخصیت پہلی مرتبہ ملنے یا دیکھنے کے باوجود جانی پہچانی لگتی ہے۔ بلکہ بعض مرتبہ تو ہمارے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی کے منہ سے نکلنے والی بات بھی چند لمحے پہلے جان لیتے ہیں۔ مجھے تو یہ تحت الشعور اور لاشعور کا کوئی معمول کا کھیل لگتا ہے، لہٰذا میں نے حسب معمول ان باتوں پر دھیان دینا بھی گوارا نہیں کیا تھا، لیکن عبداللہ کے حجرے میں داخل ہوتے ہی وہ انجان احساس اس شدت سے مجھ پر حملہ آور ہوا کہ میں کچھ دیر کے لیے اپنے حواس ہی میں نہ رہ سکا۔ لیکن جتنی تیزی اور شدت سے مجھ پر اس کیفیت کا غلبہ ہوا تھا، اتنی ہی جلدی وہ دھماکہ ختم بھی ہو گیا، جیسے بارود کا کوئی ڈھیر جو ایک چنگاری سے لمحوں میں بھسم ہو گیا ہو۔ کچھ دیر تو میں بالکل خالی ذہن کے ساتھ کھڑا حجرے کی دیواروں کو تکتا رہا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک جانب ایک نیچی سی لکڑی کی ایک کھڑکی بنی ہوئی تھی جو باہر برآمدے کی جانب کھلتی تھی۔ کھڑکی پر بانس کے موٹے تنکوں والی چک پڑی ہوئی تھی، غالباً یہ وہی کھڑکی تھی جو خواتین کے نذرانے کے لیے مخصوص تھی۔ تبھی پردے کا ایک خاص اہتمام کیا گیا تھا۔ کمرہ صاف ستھرا تھا اور ایک جانب چند دینی اور کچھ معلوماتی کتب لکڑی کے ایک شیلف پر سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ پانی کی سراہی اور چھت سے لگے ہوئے مورچل کے علاوہ حجرے میں مزید کوئی سامان نہ تھا۔ کمر ٹکانے کے لیے زمینی دری کے اوپر دیوار کے قریب ایک تکیہ بھی پڑا ہوا تھا۔ میں نے جیب سے عبداللہ کی دی ہوئی فہرست کو نکالا اور ایک بار پھر غور سے تمام ہدایات کو دہرایا۔ کچھ ہی دیر میں زائرین کی آمد شروع ہو گئی اور میں ان کے دیے ہوئے نذرانوں کی فہرست بنانے میں مشغول ہو گیا۔ ذرا سی دیر میں اچھی خاصی رقم بھی جمع ہو گئی تھی۔ پھر مردوں کا ہجوم چھٹا تو کھڑکی کے قریب سے عورتوں کی بھانت بھانت کی بولیاں شروع ہو گئیں۔ کسی کو اولاد نہ ہونے کا غم تھا تو کوئی ناخلف اولاد سے متفکر تھا، کسی کو بیٹے کی شادی کی جلدی تھی تو کوئی ارمانوں سے لائی گئی بہو کے ہاتھوں نالاں تھائی، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان تھی تو کوئی پریشانی کی وجہ سے۔ عبداللہ کی ہدایت کے مطابق لکڑی کی چک کی چلمن کی دوسری جانب سے انہیں صرف ہوں ہاں میں جواب دیتا جا رہا تھا، اور غالباً عورتیں اب تک مجھے عبداللہ ہی سمجھ رہی تھیں۔ عورت اپنا نام بتاتی، اپنی نظر کھڑکی سے اندر بڑھاتی، اور میں عبداللہ کی دی ہوئی فہرست کے حساب سے ان عورتوں کا نام پڑھ کر اسے ہدایت یا دعا کرنے کی تدبیر بتاتا جاتا۔ میرے لیے یہ بالکل نیا اور انوکھا تجربہ تھا۔ بظاہر اوپر سے ہنسی کھیلتی اور خوشحال دنیا تو اندر سے بے حد زخمی اور بہت دکھی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ سبھی ایک دکھ کے تقریباً ایک ہی جیسے تھے۔ میں خواتین کو ہدایت جاری کرتے ہوئے ہی کچھ چپتی ہوئی سوچوں میں کھویا ہوا تھا کہ یک کھڑکی کے قریب سے ایک ملائم سی آواز ابھری، آداب! دفتر وہی ٹھنڈی سی پروائی چلی اور میری سانس میرے سینے میں اٹک سا گیا۔ میری زبان گنگ ہو گئی اور میرے سارے الفاظ ایک لمحے میں کہیں کھو گئے۔ وہ دھیرے سے دوبارہ کھنکھاری، میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ ہاں، یہ تو وہی تھی۔ میں نے جلدی سے عبداللہ کی دی ہوئی فہرست پر نظر ڈالی، لیکن اس میں مجھے زہرا کا نام یا اس کے لیے کوئی بھی ہدایت لکھی ہوئی دکھائی نہ دی۔ میں نے چلمن سے ذرا سا باہر جھانک کر دیکھا۔ ہاں، وہی تو تھی، صرف ایک دیوار پہ فاصلے پر، مجھ سے اتنا قریب کہ میں اس کی سانس لینے کی مدھم آواز بھی سن سکتا تھا۔ ایک لمحے کو میرا جی چاہا کہ کہیں وہاں سے اٹھ کر بھاگ جاؤں، لیکن میرے قدموں نے تو میرے جسم کا بوجھ بھی سہارنے سے انکار کر دیا تھا۔ بھاگ کر کہاں جاتا؟ زہرا بھی دوسری عورتوں کی طرح یہی سمجھ رہی تھی کہ کھڑکی کے پار عبداللہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ چند لمحوں تک جواب کا انتظار کرتی رہی اور پھر دھیرے سے اپنی جھرنوں جیسی گنگناتی آواز میں بولی، ہماری نیاز قبول فرمائیں۔ میں نے چونک کر دیکھا تو اس کا مخروطی ہاتھ چلمن سے اندر جھانک رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر اس کے ہاتھ میں پکڑا خط کا لفافہ جیسے چھوٹا سا لفافہ لے لیا۔ شاید لفافے میں کرنسی نوٹ تھے۔ میری زبان سے صرف ایک لفظ ہی نکل پایا، شکریہ۔ دوسری جانب سے اس کے دل میں سیدھا اتر جانے والی آواز ابھری، میں آج بھی اپنے سوال کے جواب کا انتظار کر رہی ہوں۔ یا خدا، یہ کس سوال کی بات کر رہی ہے؟ اب میں اسے کیا جواب دوں؟ عبداللہ سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ باقی سب کے بارے میں تو اس نے اتنی تفصیل سے مجھے بتا دیا، پھر زہرا کے بارے میں بتانا کیسے بھول گیا وہ؟ مجھے تو کچھ سوجھ نہیں رہا تھا۔ بس ہلکے سے کھانس کر میں نے اپنے ہمہ تن گوش ہونے کا پیغام اس تک پہنچایا۔
اس بار مجھے زہرا کی آواز کچھ بھرائی ہوئی سے محسوس ہوئی، جیسے وہ بے حد قریب کے بول رہی ہو۔ میں جانتی ہوں آپ کے پاس میرے سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، میں آج بھی ہمیشہ کی طرح یہاں سے ناکام اور نامراد ہی واپس پلٹوں گی۔ اگر آپ کی چپ ہی میرا مقدر ہے تو مجھے یہ خاموشی بھی قبول ہے، لیکن ایک بات تو آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں، میں عمر بھر آپ کی اس چوکھٹ پر اپنا سر پٹکتی رہوں گی، لیکن کسی اور کے خیال کو اپنے من کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دوں گی۔ آپ سے محبت کی اگر یہی سزا ہے تو میں اسے بھی اپنے لیے جزا ہی سمجھوں گی۔ میرے دل و دماغ میں جیسے جھکڑ چل رہے تھے اور سارا کمرہ، بالکل ساری دنیا ہی مجھے گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تو گویا اس زہرا جبیں کے تو دل میں کوئی نہیں بلکہ خود عبداللہ ہی بسا ہوا تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ، ایسا عظیم فریب تو کسی جانی دشمن نے بھی نہیں دیا ہوگا۔ پھر عبداللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ زہرا جانے کب اٹھ کر چلی گئی، حسد، جلن اور کرب کے طوفان نے میری آنکھوں میں مرچیں سی بھر دی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اتنی زور سے چلاؤں کہ یہ ساری کائنات ہی پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے۔ میں نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس لفافے پر نظر ڈالی جو ابھی تک پہلے زہرا نے مجھے تھمایا تھا۔ بہت سے بڑے کرنسی نوٹوں کے درمیان ایک چھوٹی سی پرچی پر لفافے سے باہر جھانک رہی تھی۔ میں نے بے دھیانی سے پرچی باہر نکالی اور اپنی سلگتی ہوئی نظریں اس ستمگر کی تحریر پر گاڑ دیں۔ پرچی سے پر صرف ایک شعر لکھا ہوا تھا: میرا جسم بوسیدہ میں ذرا جو جاں باقی ہے، میرے جسم بوسیدہ میں ذرا جو جاں باقی ہے، کسی کے لوٹ آنے کا کوئی امکان باقی ہے۔ وہ چاہے راستہ بدلے چاہے رابطہ بدلے، اسے مجھ سے محبت ہے، میرا ایمان باقی ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ لفظ انہیں چھوٹے چھوٹے سے سنپولیے ہیں۔ میں نے گھبرا کر پرچی وہی پھینک دی اور تیزی سے دوڑتا ہوا حجرے سے باہر نکل گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے گھر میں بستر پر پسینے میں شرابور پڑا ہوا تھا۔ ماما، پاپا اور ڈاکٹر یزدانی سمیت چند ڈاکٹرز کی ٹیم میرے سرہانے کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے گھبرا کر اٹھنا چاہا تو مما نے جلدی سے مجھے کاندھوں سے پکڑ کر زبردستی واپس لٹا دیا۔ لیٹے رہو میری جان، پورے 36 گھنٹوں کے بعد تمہیں مکمل ہوش آیا ہے۔ اب اگر تم نے بستر چھوڑا تو میں تم سے کبھی نہیں بولوں گی۔ 32 گھنٹے، یا میرے خدا! ابھی چند لمحے پہلے ہی تو میں درگاہ سے اپنی بھیگی اور جلتی ہوئی آنکھوں لے کر دوڑتا ہوا باہر نکلا تھا۔ میرا ارادہ زہرا کو روکنے کا تھا، لیکن اس کی گاڑی میرے باہر نکلنے سے پہلے ہی وہاں سے روانہ ہو چکی تھی۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کس طرح اپنی گاڑی سٹارٹ کی تھی اور میں کب اور کیسے اپنے گھر کے پورچ تک پہنچا تھا۔ بعد میں مما نے بتایا کہ میں گاڑی سے نکلتے ہی لہرا کر وہیں پورچ میں ہی گر پڑا تھا، اور تب سے لے کے اب تک میرے بے ہوشی کے وقفے گہرے ہی ہوتے گئے تھے۔ گویا آج ہفتے کا دن تھا اور میں جمعرات کو درگاہ سے نکلا تھا۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی سے وقت کے قیمتی لمحے کچھ اس طرح سے بھی چوری ہو جاتے ہیں کہ وہ بس تاتا ہی رہ جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی اس وقت کچھ ایسا ہی معاملہ تھا، اور پھر اگلے 3-4 دن تک مما نے میری کچھ ایسی سختی سے نگرانی کی کہ میں واقعی بستر سے قدم تک نیچے نہیں دھر سکا۔ لیکن میری رگوں میں جو انگارے بھر چکے تھے، میں ان کا کیا کرتا؟ مجھے ہر حال میں عبداللہ سے ملنے جانا تھا۔ میں اس دھوکے باز انسان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے پوچھنا چاہتا تھا، اگر زہرا خود اس کی محبت میں مبتلا تھی تو پھر اس نے آخر میرے ساتھ ہی چوہے بلی کا کھیل کیوں کھیلا؟ میری پرخلوص دوستی کا مذاق کیوں اڑایا؟ اگر وہ پہلے دن مجھ سے یہ بات بتا دیتا تو میں زہرا کی دیوانگی میں اتنا آگے تو نہ بڑھتا، یا اور اس جیسے جانے کتنے سوالات تھے جن سے میرا سر پھٹا جا رہا تھا۔ لیکن اس بار مما اور پاپا کا پہرا اتنا کڑا تھا کہ ان کے علم میں لائے بنا میرا پلک جھپکنا بھی محال تھا۔ لہٰذا چوتھے دن مجبوراً مجھے پاپا کو اعتماد میں لینا پڑا کہ میرے اگلے دن یعنی جمعرات کی شام کو درگاہ جانا بے حد ضروری ہے۔ لیکن پاپا نے بھی اس مرتبہ مما کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ آخرکار خوب بحث و مباحثے کے بعد وہ مشکل اس بات پر راضی ہوئی کہ وہ مما سے مجھے درگاہ جانے کی اجازت دلوانے کی کوشش کریں گے، لیکن صرف اور صرف اس شرط پر کہ وہ بھی میرے ساتھ جائیں گے، کیونکہ اب وہ مجھے وہاں اکیلے بھیجنے کا رسک لینے پر تیار نہیں تھے۔ میرے پاس ان کی بات مان لینے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا، لیکن جب مما کو ہم دونوں باپ بیٹے کے ارادے کا پتہ چلا تو انہوں نے تو آسمان ہی سر پر اٹھا لیا۔ وہ پاپا پر بہت ناراض ہوئیں کہ انہوں نے مجھے اس حال پر پہنچایا ہے۔ آخرکار بڑی مشکل سے جنگ بندی کا اعلان ہوا، لیکن تب تک یہ طے پا چکا تھا کہ پاپا کے ساتھ اب مما بھی درگاہ کے لیے ہمارے ہم رکاب ہوں گی، کیونکہ اب وہ کسی صورت بھی مجھے اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگلے دن مقررہ وقت پر ہم تینوں کو پاپا کے ڈرائیور نے درگاہ کے دروازے پر پہنچا دیا۔ زائرین کی چہل پہل شروع ہو چکی تھی اور دور بھیڑ سے پرے مجھے زہرا کی گاڑی بھی کھڑی نظر آ گئی۔ میں نے یہاں آنے کے لیے جمعرات کے دن کا یہ انتظار صرف اس لیے کیا تھا کیونکہ میرا ارادہ زہرا کے سامنے عبداللہ سے بات کرنے کا تھا، تاکہ اسے مزید کوئی بہانہ بنانے کا موقع نہ مل سکے۔ درگاہ کے ذہن میں داخل ہوتے ہی میری پہلی نظر زائرین کی بھیڑ میں گھرے سلطان بابا پر پڑی۔ میں نے مما اور پاپا کو انہیں سلام کرنے کے گھر سے اس طرف بھیج دیا اور خود عبداللہ کے حجرے کی جانب بڑھ گیا۔
مجھے یقین تھا کہ زہرا بھی حجرے کی پچھلی جانی لکڑی کی جالیوں والی چلمن کے برآمدے ہی میں موجود ہوگی۔ میرا دل ایک دم بجھ سا گیا۔ میں ساری حاصل کوشش کیوں کر رہا تھا جب وہ خود میرے نصیب میں نہ تھی؟ تو پھر وہ چاہے کسی کا بھی مقدر ہو، اس بات سے میری کالی قسمت کا لکھاؤ دھل تو نہیں سکتا تھا۔ جیسے جیسے حجرے کا دروازہ قریب آتا گیا میرے قدم بالکل ہی بے جان ہوتے گئے۔ آج اس جانب مرد حاجت مندوں کی بھیڑ بالکل ہی مفقود تھی۔ شاید میں بہت جلدی آ گیا تھا یا پھر مجھے بہت دیر ہو گئی تھی۔ میں نے سر جھٹک کر خیالات کی یلغار رد کی، اور جیسے ہی حجرے کے دروازے کو ہلکا سا دھکا دیا، عبداللہ کی آواز نے میرے قدم جکڑ لیے۔ وہ دوسری جانب کھڑکی کے پار کسی سے مخاطب تھا۔ اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ سی تھی۔ عورت عورت، یہ کچھ الگ معاملہ ہے۔ آخر آپ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ یہ اختیار کا معاملہ ہے۔ دوسری جانب سے وہ آواز ابھری جسے میں دنیا کے کروڑوں آوازوں کے درمیان بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ زہرا ہی تھی۔ بات اگر اختیار کی ہے تو پھر میں بے اختیار ہوں۔ خود پر اختیار ہوتا تو میں بار بار یہاں کیوں آتی؟ اگر آپ میرے راستے پر نہیں چل سکتے تو نہ صحیح میں تو آپ کے راستے کی طول بن سکتی ہوں نا۔ عبداللہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں شادی شدہ ہوں اور دوسری شادی کر کے میں انصاف نہیں کر پاؤں گا۔ میں اپنی بیوی اور بچوں سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کاش میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا، لیکن اپنی تقدیر میں یہ کانٹے آپ نے خود بوئے ہیں۔ اب بھی وقت ہے آپ سنبھل جائیں۔ زہرا سسکی۔ کاش یہ مشورہ آپ 4 سال پہلے اس وقت مجھے دیتے جب میں نے کلاس میں آپ کو پہلی بار دیکھا تھا۔ تب تو آپ شادی شدہ بھی نہیں تھے، نہ ہی آپ کو ٹھیک طرح سے جانتی تھی، لیکن میرا تو بس کچھ تہس نہس کر دیا آپ کی اس پہلی نظر نے۔ آپ ہی بتائیے اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ نے اپنی پہلی نظر کو روکا کیوں نہیں؟ عبداللہ نے لمبی سی سانس لی۔ کسی کے مقدر میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں وہ پہلی نظر ضرور لکھی ہوتی ہے، پھر یہ اگلے کا نصیب ہے کہ وہ نظر اسے گلے گلزار کر دے یا پھر جلا کر خاکستر۔ افسوس آپ کی قسمت میں اس نظر کی شبنم کی بجائے یہ چنگاری لکھی تھی، لیکن اب بھی یہ آگ شبنم میں بدل سکتی ہے۔ اپنے مقدر پر قناعت کر لینا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اپنی بات کو یوں برباد نہ کریں۔ میں آپ کا نصیب نہیں ہوں۔ مجھے آج سے یوں محسوس ہوا کہ جیسے عبداللہ نے کھڑکی سے ہٹ جانے کا ارادہ کیا ہو۔ تبھی زہرا کی ٹوٹی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں آپ سے اپنا نصیب بدل دیے جانے کی دعا کی امید تو کر سکتی ہوں، کیا میرے لیے اتنی سی دعا بھی نہیں کر سکتے؟ میری ہر دعا میں آپ ہمیشہ شامل رہیں گی، فی امان اللہ۔ شاید زہرا کھڑکی سے ہٹ چکی تھی۔ میں پورا دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ عبداللہ نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ آؤ سحر میاں، اندر آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ ہم دونوں کو اس حجرے میں خاموش بیٹھے کافی دیر بیت چکی تھی۔ آخرکار میں نے ہی سکوت توڑا۔ سچ کہوں تو پہلے مجھے زہرا کی محبت کا راز جان کر بہت برا لگا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے تم نے مجھے بہت دھوکہ دیا ہو، میری پیٹھ پر گھنجر گھونپا ہو۔ عبداللہ ہلکے سے مسکرا دیا۔ اور اب تمہارے خیالات کیا ہیں اس بارے میں؟ اب مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تم بھی مجبور ہو، میری طرح بے حد مجبور۔ میں زہرا کی محبت میں مبتلا ہوں۔ زہرا تمہارے عشق میں گرفتار ہے۔ تم کسی اور کی چاہت کے حصار میں ہو۔ شاید کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، لیکن تم نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ اس میں کیا بعید ہے؟ یہ میں اب بھی نہیں سمجھ پایا۔ عبداللہ نے گہری سانس لی۔ سب سے پہلے طے ہوتا ہے ہماری مرضی کہاں چلتی ہے۔ تمہاری اس درگاہ میں آنا، زہرا سے ملنا، محبت کے اس کانٹوں بھرے جنگل سے گزرنا، یہ سب کچھ طے ہی تو تھا۔ رفتہ رفتہ تمہیں سب کچھ سمجھ آ جائے گی۔ عبداللہ نے کچھ ہی دیر بعد مجھے اپنی اور زہرا کی پہلی ملاقات سے لے کر اب تک کی کہانی سنا دی۔ عبداللہ جس یونیورسٹی سے اردو ادب میں ایم اے کر رہا تھا، زہرا بھی اسی یونیورسٹی کی طالبہ تھی، لیکن اس کا داخلہ چونکہ کچھ دیر سے ہوا تھا، لہٰذا اس کے استاد نے اس کی کلاس کے ایک لڑکے یعنی عبداللہ کو اس کی مدد کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ لیکن عبداللہ کے علم اور اس کی شائستہ اطوار نے زہرا کے دل میں کسی اور ہی جذبے کو ہوا دے دی تھی، اور وہ تنہا ہی بہتی چلی گئی۔ پھر شاید زہرا نے روایتی حجاب یا پھر اپنے حسن کے بھرم میں اقرار کرنے میں کچھ دیر لگا دی۔ عبداللہ کو اپنے والد کی موت کی اطلاع ملتے ہی جلدی میں وہ اپنی ڈگری کے نتیجے کا انتظار چھوڑ کر آبائی گاؤں جانا پڑا، جہاں مقدر نے اس کی راہ میں شادی کے رشتے کی بیڑیاں گاڑ رکھی تھیں۔ پھر ٹرین سے شہر واپس آتے ہوئے ایک اسٹیشن پر اس کی سلطان بابا سے ملاقات ہو گئی، اور عبداللہ کی زندگی کی دھار ہی بدل گئی۔ عبداللہ گھر سے اپنی ایم اے کی ڈگری لے کر اپنی ہی یونیورسٹی میں لیکچرشپ کی وہ نوکری قبول کرنے کے لیے نکلا تھا، جس کا انٹرویو کئی ماہ پہلے بڑی تگدوت کے بعد اس نے پاس کیا تھا، لیکن قدرت نے اس کے لیے درگاہ کی یہ نوکری شاید بہت پہلے ہی سے ڈھونڈ رکھی تھی۔ قسمت کا لکھا دیکھیے کہ زہرا کے خوابوں کی کمند بھی کس درگاہ پر آ کر ٹوٹنی تھی۔ وہ پہلے عبداللہ کے یوں بنا بتائے غائب ہو جانے سے بے حال تھی۔ کسی سہیلی نے مشورہ دیا کہ وہ درگاہ کے بارے میں بہت سن رکھا ہے کہ یہاں مانگی جانے والی منت کبھی رد نہیں ہوتی، لیکن زہرا کیا جانتی کہ وہ جس منت کی تلاش میں درگاہ کے تپتے سین میں پہلی مرتبہ قدم رکھ رہی ہے، وہ منت کو سر جھکائے کسی اور دعا کے لیے وہاں سجدے میں پڑی ملے گی۔ عبداللہ اور زہرا کی نظریں ملی، اور زہرا کا سب کچھ ایک بار میں ہمیشہ کے لیے لٹ گیا۔
عبداللہ کا حلیہ بالکل بدل چکا تھا، چہرے پر کلین شیو کی جگہ گھنی داڑھی نے لے لی تھی اور جدید طرز کے لباس کے بدلے اب وہ سادہ سے سفید کرتے شلوار میں ملبوس تھا۔ ابھی زہرا اپنی پہلی حیرت کے صدمے ہی سے باہر نہیں نکلی تھی کہ اس کے سر پر دوسری قیامت بھی ٹوٹ پڑی۔ عبداللہ کی شادی کا سن کر تو وہ بالکل ہی ڈھہ سی گئی، اور بس وہ دن اور آج کا دن اس نے پھر پلٹ کر زندگی کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کی حیات کا محور تب سے یہی درگاہ اور یہی ایک منت رہ گئی تھی۔ میں حیرت سے عبداللہ کی طرف دیکھتا رہا، وہ کتنا خوش نصیب تھا کہ جس کے لیے ایک پری خود زندگی بھر کے لیے اس کڑکتی اور جھلستی دھوپ میں اپنے کومل وجود اور مومی پر پگھلانے کو تیار بیٹھی تھی۔ میں عبداللہ کے فسانے میں اس قدر مگن ہوا کہ مجھے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں یہ بھی بھول گیا کہ میرے والدین بھی آج میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ سلطان بابا نے کسی زائر کے ہاتھ پیغام بھجوایا تو میں چونکا، ورنہ شاید خود میرے لیے اس لمحے وقت اپنی رفتار کھو چکا تھا۔ اب باہر نکلے تو یہ دیکھ کر مزید حیرت ہوئی کہ مما اور پاپا سلطان بابا کے ساتھ اب تک گفتگو میں مشغول تھے، جبکہ میرا خیال تھا کہ وہ دونوں میرے طویل انتظار سے اک چکے ہوں گے۔ خاص طور پر مما کو تو ایسی جگہوں سے شدید وحشت ہوتی تھی۔ آج بھی صرف میری وجہ سے یہاں آئی تھی۔ مجھے دیکھ کر سلطان بابا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ تو تم نے اپنے والدین کو بھی خوب پریشان کیے رکھا۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو شاعر میاں، کچھ چیلنج جہاں کے لیے نہیں ہوتے۔ سبھی خواہشیں اسی دنیا میں پوری ہونے لگیں تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ میں نے آج تک سلطان بابا کو جواب نہیں دیا تھا، پر اس وقت میرے ذہنی حالت زہرا کے غم کی وجہ سے کچھ ایسی تھی کہ میں خود کو روک نہیں پایا۔ لیکن کچھ خواہشیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کے بدلے جانے کے بدلے دونوں جہاں گروی رکھے جا سکتے ہیں۔ سلطان بابا چونکے نہیں، ایسی کوئی خواہش نہیں جو وہاں بدل ہو۔ انسان بڑا جلد باز ہے، اسے صبر کی عادت نہیں ہے۔ جو ملا وہی اس کے لیے ٹھیک ہے، جو نہیں ملا اس میں اس کی بہتری ہے۔ میں چڑ سا گیا، یہ سب دل بہلانے کے بہانے ہیں۔ میں یہ دعا کیوں نہ مانگوں کہ جو مجھے نہیں ملا مجھے اس سے ملا دے اور اسی میں میری بھلائی کا سامان بھی پیدا کر دے۔ اگر مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تو مجھے زندگی بھی تو میری اپنی مرضی کی ملنی چاہیے۔ میں نے خود تو اس دنیا میں آنے کی خواہش نہیں کی تھی، جب اس نے بھیجا تھا اسے میری چاہتوں کا خیال بھی رکھنا ہوگا۔ مجھے اگلے جہاں کے سلوں سے کیا واسطہ، جو یہاں دے گا وہ وہاں بھی نوازے گا۔ میں جوش جنوں میں نہ جانے کیا کچھ کیا گیا۔ مما نے گھبرا کر مجھے ٹوکا، ساحر ہوش کرو، یہ تم سے بڑے ہیں۔ سلطان بابا نے ہاتھ اٹھا کر مما کو خاموش کروا دیا اور میری طرف پلٹے۔ اگر صرف دنیا کو قابو کرنا ہے تب پھر راستہ جنوں سے ہو کر ہی گزرتا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ دنیا کی چاہتے اتنی آسانی سے مل جاتی ہیں؟ بولو، ہمت ہے خود کو جلا کر بھسم کرنے کی؟ میں ہر امتحان سے گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ سوچ لو، دنیا پانے کے لیے بھی کبھی کبھی سارے عیش و آرام ترک کرنے پڑتے ہیں۔ کہیں راستے میں تھک کر پلٹ تو نہیں جاؤ گے؟ میں نے شاید زندگی میں پہلی مرتبہ سلطان بابا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ آزمائی شرط ہے۔ سلطان بابا مسکرائے، ٹھیک ہے، آزمائے لیتے ہیں۔ ہم نے عبداللہ کا تبادلہ کسی اور قصبے میں کر دیا۔ تمہاری جنوں کی پہلی آزمائش یہی ہے کہ جلد از جلد اپنے گھر بار اور یہ عیش و عشرت چھوڑو، اس درگاہ میں بسیرا کر لو۔ تمہیں یہاں لوگوں کی خدمت کے ساتھ ساتھ اپنے گزر بسر کے لیے بھی کوئی مزدوری کرنا ہوگی، جیسے عبداللہ کرتا تھا۔ وہ دن کے بعد اور عبداللہ یہاں سے اپنے سفر پر کوچ کر جائیں گے، تب تک کوئی فیصلہ کر لو۔ لیکن یاد رہے، تمہارے والدین ماشاءاللہ حیات ہیں، لہٰذا جو بھی قدم اٹھا اس میں ان کی رضامندی بہت ضروری ہے۔ ان کی ناراضگی کبھی مون نہ لینا۔ سلطان بابا میرا کندھا تھپک کر آگے بڑھنے لگے، پھر نہ جانے کیا سوچ کر دوبارہ پلٹے اور میری جانب دیکھ کر ہلکے سے مسکرائے۔ اب بھی وقت ہے، گھر جا کر ٹھنڈے دل سے اپنے فیصلے پر غور کرو۔ دنیا خود ملے تو ملے، ورنہ اسے پانا چاہو تو یہ انسان سے بھاگتی ہے۔ اس کا اصول بھی بڑا جوخم ہے، کیوں خود کو اس جھمیلے میں ڈالتے ہو؟ تمہیں جو ملا ہے وہ بھی کچھ کم تو نہیں، ایک خواہش نہ صحیح، اور ہزاروں ارمان تو پورے ہو ہی رہے ہیں۔ یاد رکھو، یہ جنوں بھی ہر ایک کو راس نہیں آتا۔ میرے منہ سے خود بخود نکل گیا، جو اس جنوں میں پڑ جائیں پھر انہیں کسی راس یا بے راسی کی دھیان ہی کب رہتا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سلطان بابا کچھ دیر تک میری آنکھوں میں کچھ تلاش کرتے رہے۔ مجھے ان کی آواز بہت دور سے آتی محسوس ہوئی، پھر بھی یہی دعا ہے کہ تمہیں یہ جنوں راس آ جائے۔ سلطان بابا آگے بڑھ گئے۔ میرے بابا میرے قریب ہی کھڑے حیرت اور پریشانی سے میرے اور سلطان بابا کے درمیان مکالمہ سن رہے تھے۔ میری نظر عبداللہ کے چہرے پر پڑی، جہاں تفکر کی نئی پرچھائیاں اپنی جگہ بنا رہی تھیں، مگر میرے دل نے بہت دھیرے سے مجھ سے کہا، جو نہ مل سکے وہی بے وفا۔ یہ بڑی عجیب سی بات، جو چلا گیا مجھے چھوڑ کر وہی آج تک میرے ساتھ۔ سلطان بابا نے زہرا کو پانے کے لیے جس کڑے امتحان سے گزرنے کا چیلنج دیا تھا، میں اسے صدقے دل سے قبول کر چکا تھا، لیکن انہوں نے اس امتحان میں بیٹھنے کے لیے میرے والدین کی رضامندی کی جو ذیلی شرط لگائی تھی، وہ میرے لیے اس آزمائش سے بھی بڑا امتحان تھا۔
उस रोज़ दरगाह से वापसी और मम्मा और पापा दोनों ही बिल्कुल खामोश ख्यालों में गुमसुम से थे। शायद उन दोनों के जहन में भी ये सवाल कहीं ना कहीं गर्दिश कर रहा होगा कि उनका इस कदर नाजों से पला बेटा अनजाने में सुल्तान बाबा से बहुत बड़ी शर्त तो लगा आया है, लेकिन जिसकी सारी ज़िंदगी मखमल पर कटी हो, क्या वो भी कभी टार बर्दाश्त कर सकता है? और फिर मैं तो इकलौती औलाद के अलावा मजाजन भी काफ़ी नाजुक मिजाज था। मैंने ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ या मशक्क़त झेलना दूर उसका बराए नाम सहाना भी नहीं किया था। मेरी माँ के बकौल मेरा तो रंग भी चंद लम्हों की धूप से कमला सा जाता था। तो फिर उस वक्त उनके जहन में उठते सवाल भी तो वजह ही थे, लेकिन मैं हतमी फैसला कर चुका था। घर के पोर्च में गाड़ी रुकते ही मैं बिना किसी से कोई बात किए अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक ठीक आधे घंटे बाद काशी का फ़ोन आ गया। सारे तुम्हारा दिमाग ठीक तो है? मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं जानता था कि मम्मा घर में दाखिल होते ही सबसे पहली कॉल काशिफ ही को करेंगी। मेरी जिद के सामने जब कुछ मम्मा पापा हारने लगे तो ऐसे में काशिफ ही उनका आखिरी सहारा हुआ करता था। बोलो ना, चुप क्यों हो? लेकिन याद रखना, हम सब तुम्हें इस पागलपन की ज़ात हरगिज़ नहीं देंगे। गज़ब खुदा का, शहर का सबसे बड़ा केंसुआ साहिर रज़ा एक दरगाह का मुजाविर बनने चला है। खबरदार जो तुमने इस हमाकत के बारे में मज़ीद कुछ सोचा भी तो। काश अपनी रो में ना जाने क्या कुछ बोलता गया। मैं चुपचाप उसका लेक्चर ख़त्म होने का इंतज़ार करता रहा। उसकी कैंची की तरह चलती ज़ुबान रुकी तो मैं उसे छेड़ने के लिए एक लंबी सी सर्द आ भरी। वैश्य को सुकून से क्या मतलब, जोगी का नगर में ठिकाना क्या, फारगाट से एक साहिर, ये सारी बातें सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं। और फिर तुम्हारा वाहिद मकसद तो सिर्फ और सिर्फ ज़हरा को पाना ही है ना। तो इस असूल के और भी बहुत से तरीके हैं, तुम्हें इसके लिए ये जोग लेने की ज़रूरत नहीं। मुझे मुझे कासिफ के ना सहाना अंदाज पर हंसी आ गई। अच्छा भला वो कौन से तरीके, ज़रा मैं भी तो सुनो। मेरी बात मजाक में मत उड़ाओ साहिर। तुमने तुमने अपनी चंद दिन की बेहोशी के दौरान बहुत से राज अफशा कर दिए हैं। मैं जानता हूँ कि वो लड़की वहाँ से उस दरगाह के मुतवल्ली अब्दुल्ला के लिए आती थी। आज मुझे आंटी से भी ये पता चला कि सुल्तान बाबा अब्दुल्ला को लेकर किसी लंबे सफ़र पर जा रहे हैं। मतलब ये कि अब्दुल्ला की सूरत में तुम्हारा रकीब ज़हरा की नज़रों के सामने नहीं रहेगा। मुझे यकीन है तब तुम्हारी मोहब्बत का वार एक ना एक दिन ज़रूर कारगर साबित होगा। ज़हरा तुम्हारे पागलपन के सामने ज़्यादा दिन तक मजम्मत नहीं कर पाएगी। तुम सिर्फ इंतज़ार करो साहिर, जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाना मेरी जान। हम सब तुमसे बेहद प्यार करते हैं। बोलते बोलते काशी की आवाज़ कुछ भरा सी गई। वो ऐसा ही था, जज्बाती सा। मैंने माहौल बदलने के लिए बात बदली। खुदा के लिए रोने धोने का फरीजा तुम मम्मा के लिए ही छोड़ दो। खबरदार जो तुम मेरी दूसरी माँ बनने की कोशिश की। अरे यार, तुम लोगों को समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते? मुझे सुल्तान बाबू ने एक चैलेंज दिया और मैं सिर्फ इस कसौटी पर पूरा उतरना चाहता हूँ। और शायद तुम भूल रहे हो, ऐसे चैलेंज हम रोज़ाना एक दूसरे को दिया करते थे। याद है तुम्हें? पिछले साल ही हमने चोलिस्तान के सहरा में 15 दिन बना किसी गाइड के रहने की शर्त लगाई थी और आखिर में हम दोनों ही वो शर्त जीते थे। ये भी एक ऐसी शर्त है जिसके तहत मुझे चंद दिन दरगाह में रहना होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं बाकायदा मुजाविर बनने के लिए दरगाह जा रहा हूँ? दूसरी जानिब से काशिफ की मशकूक सी आवाज़ सुनाई दी। मैं कैसे मान लूँ कि ये सारा मामला सिर्फ एक शर्त या चैलेंज की हद तक रहेगा? मुझे तुम्हारे दीवानेपन से डर लगता है। मेरे मुंह से बेख्तियार एक दूसरा मिसरा निकल गया। दीवानों की सी ना बात करे तो और करे दीवाना क्या। काशिफ हंस पड़ा। तुम कभी नहीं सुधरोगे साहिर। बहरहाल मेरी तशवीश काफ़ी हद तक दूर हो गई है, लेकिन फ़िलहाल मुझे आंटी की तशवीश दूर करनी है। वो और अंकल तुम्हारे इस नए एडवेंचर की वजह से बेहद परेशान है। मैंने काशिफ को झाड़ा, ज़्यादा चमचागिरी करने की भी ज़रूरत नहीं। हो सके तो मामा पापा को मेरा नुक्ता नज़र इस तरह समझाने की कोशिश करना जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया है। और ख़बरदार जो अपनी तरफ से ज़रा सी भी कोई अफलातूनी झाड़ने की कोशिश की तो। काशिफ ने हंसते हुए फ़ोन रख दिया। मैंने काशिफ को तो किसी न किसी तौर पर समझा दिया, लेकिन ये बात मैं अच्छी तरह से जानता था कि अपने वालिदैन को समझाना किस कदर मुश्किल मरला होगा। उस रात न जाने क्यों मुझे एनी से बहुत टूट कर याद आई। वो भी तो मेरे लिए इसी आग में जलती रही थी आज, जिसमें मैं ज़हरा के जल रहा था। मुझे याद आया कि कनाडा का स्कॉलरशिप लेने से पहले वो दरगाह की सीढ़ियों पर मुझसे आखिरी बार मिली थी तो किस कदर कच्ची कच्ची थी वो। मैं उस वक्त इसके जज्बे की काट को महसूस नहीं कर पाया था, लेकिन आज जब खुद मेरे ऊपर ये क़यामत गुजर रही थी तो मुझे उसकी हर बात याद आ रही थी। बजाता था कि वो खुद तो किसी भी कभी मुझे बदुआ नहीं दे सकती थी, लेकिन शायद कभी कभी खुदा जज्बों को भी दुआ या बदुआ देने के इख्तियार दे देता है। और शायद आज मेरी इस हालत के पीछे भी यानी कि किसी ऐसे ही जज्बे के की बददुआ का अमल दखल था। कोई ऐसा जज्बा जिसके आप गिरने को मेरी लापरवाही से ठेस लगी हो। अगली सुबह बेहद बोझल थी। नाश्ते की मेज़ पर मम्मा की आंखें साफ से उंगली खा रही थी कि वो रात भर नहीं सोई। पापा भी चुपचाप से थे और फिर बिल आखिर उन्होंने ही खामोशी तोड़ी। साहिर बेटा, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे इस फैसले से
بے حد ڈسٹرب ہیں۔ میں تو کہتا ہوں بیٹا اس بزرگ کی بات کو اتنا سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے ابھی ہمت نہیں ہاری، ہم ایک بار پھر زہرا کا رشتہ لے کر جائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ جلد یا بدیر ہم انہیں منا ہی لیں گے، اور اس کے لیے تمہیں کسی بھی شرط وغیرہ کے چکر میں پڑنے کی قطر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میری توقع کے مطابق کاشی نے بہت تفصیل سے ماما پاپا سے بات کی تھی۔ کیوں پاپا؟ کہیں آپ دونوں کو یہ ڈر تو نہیں کہ اس درگاہ میں رہتے رہتے کہیں میرا من بھی مذہب کی طرف متوجہ نہ ہو جائے؟ اور فرض کرے اگر ایسا ہو بھی ہے تو اس میں برائی ہی کیا ہے؟ مجھے تو یہ سودا دونوں طرف سے فائدے کا ہی لگتا ہے۔ آخر ہم سب مذہب سے اس قدر خوفزدہ کیوں رہتے ہیں؟ یہ کیسا سیب ہے جس کا ڈر ساری زندگی ہمارے ارد گرد بھٹکتا رہتا ہے اور ہم تمام عمر اس سے بھاگتے ہی رہتے ہیں؟ کیوں ایک بار رک کر پلٹ کے اس چیز کا سامنا نہیں کر لیتے؟ آخر مذہب ہم سے ہمارا کیا چھین لے گا؟ مما اور پاپا نے آج تک کبھی میرے منہ سے اس قسم کی باتیں نہیں سنی تھی۔ وہ دونوں ہی حیرت زدہ سے بیٹھے تھے۔ پاپا نے ایک لمبی سانس لی۔ ہاں، شاید ہم خوف زدہ ہیں ہر چیز سے جو تمہیں ہم سے دور لے جائے، پھر چاہے وہ مذہب ہی کیوں نہ ہو، اور اکلوتی اولاد کے ماں باپ ہونے کے ناطے یہ خوف ہمارا حق ہے، اور یہ حق ہم سے ہمارا مذہب بھی نہیں چھینتا۔ شاید اسی لیے اس بزرگ نے تمہیں بھی یہ حق یاد دلایا تھا۔ ماما بولی تو ان کی آواز کچھ بھرائی ہوئی تھی۔ اور پھر بیٹا یہ تو پاگل پن ہے کہ صرف ایک لڑکی کے اصول کے لیے تم دنیا کے باقی سبھی رشتوں کو بھلا دو۔ کیا ہم تمہارے کچھ نہیں لگتے؟ آپ دونوں میرے لیے دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے ہو، لیکن میری روح کے دھاگے قدرت نے اس لڑکی سے باندھ دیے ہیں ماما۔ میرا دم اس کے بغیر گھٹتا ہے۔ اگر یہ ناانصافی ہے تو یقین کرے کہ میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ سارا قصور اس جذبے کا ہے، اس جذبے کی شدت کا ہے جس نے میری روح کو اس کا قیدی بنا دیا ہے۔ اب بتائیں میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ وہ دونوں ہی چپ چاپ اور لاجواب سے بیٹھے رہے۔ اتنی دیر میں ڈاکٹر یزدانی کا فون آ گیا۔ انہوں نے مجھ سے بات کر کے اپنے کلینک آنے کا کہا۔ شاید کچھ مزید ٹیسٹ وغیرہ کرنا چاہتے تھے۔ پہلے تو میں نے ٹالا چاہا، پھر ماما اور پاپا کا موڈ دیکھ کر حامی بھر لی۔ پاپا نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا اور ہم سبھی ڈاکٹر کی کلینک چل پڑے۔ جہاں سے کافی دیر بعد ہماری واپسی پر سارے راستے مما پاپا سے میری بحث جاری رہی۔ وہ دونوں کی صورت مجھے اجازت دینے پر راضی نہیں تھے۔ مما تو باقاعدہ رو رہی تھی۔ ظاہر تم ہوش میں تو ہو، اتنا پڑھ لکھ کر تم اس درگاہ کی نوکری پر لگ جاؤ گے، لوگ کیا کہیں گے؟ آپ کو لوگوں کی فکر ہے یا اپنے بیٹے کی؟ اور پھر مجھے ویسے بھی تو ماسٹر کلینک جانا ہی تھا۔ آپ یہی سمجھے گا کہ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے گھر سے باہر ہوں۔ بالکل، وہاں سے تو ویکینڈ اور عید وغیرہ پر گھر آنا بھی ناممکن تھا، جبکہ یہاں سے میں آسانی سے آپ سے ملنے آ سکتا ہوں، آپ کو میری دوری محسوس بھی نہیں ہوگی۔ کم آن ساحر، اب پاپا کی باری تھی۔ انگلینڈ سے ماسٹر کرنے اور ایک درگاہ کا متولی بن کر رہنے میں بہت فرق ہے۔ ہم تمہیں مولوی نہیں MBA بنانا چاہتے ہیں۔ گھر میں بھی یہی بحث جاری تھی۔ دنیا کے سبھی والدین یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا پڑھ لکھ کر ڈاکٹر، انجینئر یا پائلٹ ہی بنے؟ میں وہاں مولوی بننے نہیں جا رہا ہوں، کیونکہ شاید لغت میں یہ لفظ جن کے لیے موجود ہے وہ بہت باعلم اور بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ میں تو صرف اپنی غرض کے لیے یہ رستہ اختیار کر رہا ہوں۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے کوئی بھی والدین اپنی مرضی سے اپنے کسی ایک بچے کو بھی دین کی راہ پر کیوں نہیں ڈالتے؟ آپ کے ذہن میں مولوی کا جو تاثر ہے وہ بھی کسی ایسے انسان کا ہی ہے جو زندگی میں اور کچھ نہیں کر پاتا، تو اس نے یہی کام بطور پیشہ اختیار کر دیا۔ پھر ہمیں گلہ کس بات کا ہے؟ جب ہم اپنی اولاد ہی کو اس رستے پر چلنے کی اجازت نہیں دیتے تو پھر جو اس خدمت میں مشغول ہیں ان کی کم علمی پر پتھر اچھالنے کا بھلا ہمیں کیا حق ہے؟ پاپا ضد ہو گئے۔ لیکن ہماری سوسائٹی اسے قبول نہیں کر پائے گی۔ سوسائٹی کے قانون ہم خود بناتے ہیں پاپا۔ آپ نے ساری عمر میں اتنا کما لیا کہ اگر آپ کی اگلی 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھاتی رہیں تو یہ دولت ختم نہیں ہوگی۔ لیکن مجھے اپنے آپ کو پانے کا موقع چاہیے، زندگی دوبارہ کبھی نہ دے۔ مجھے اس راہ پر چلنے دیں، اگر یہی میرا مقدر ہے تو مجھے اسے جھیلنے دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر میں اس گھر میں قید رہا تو میری روح ہمیشہ کے لیے 2 ٹکڑوں تقسیم ہو جائے گی۔ مجھے اپنے دل اور دماغ کی یہ جنگ لڑ لینے دیں، جیت دل کی ہو یا دماغ کی، اصل فاتح آپ کا بیٹا ہوگا۔ میں ماما پاپا کی کوشش میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ ساری رات ماما اور پاپا کے دروازے زور سے بولنے کی آوازیں آتی رہی، لیکن میں جانتا تھا کہ میری حالت کے پیش نظر پاپا آخرکار ماما کو منا ہی لیں گے۔ اور پھر یہی ہوا۔ صبح جب میں ناشتے کی میز پر پہنچا تو ماما کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، شاید وہ رات بھر روتی رہی تھی۔ میں نے ان کا دل بہلانے کے لیے بات شروع کر دی۔ آپ جانتی ہیں کہ اگر آپ یوں ہی روتی رہی تو میں جا نہیں پاؤں گا۔ سلطان بابا کی لگائی ہوئی شرط کا فائدہ اٹھا رہی ہیں کیا؟ ان کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ بہت ضدی ہو ساحر، لیکن ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ ہر ہفتے گھر آؤ گے، اور ہمارا بھی جب کبھی دل چاہے گا ہم تم سے ملنے وہاں آ سکیں گے۔ خدا کرے تمہارا یہ جنون جلدی ختم ہو جائے۔ مجھے تمہاری بہت فکر رہے گی۔ اور پھر ماما پاپا کی ایسی بہت فکروں اور ان دونوں کی بھیگی پلکوں کے سائے میں گھر سے رخصت ہو گیا۔ وہ دونوں مجھے درگاہ تک چھوڑنے کے لیے آنا چاہتے تھے، لیکن میں نے بڑی مشکل سے انہیں گھر ہی میں روک دیا۔
میں جانتا تھا کہ مما کا دل بہت نازک ہے اور وہ زیادہ دیر اپنے فیصلے پر قائم نہیں رہ پائیں گی۔ سلطان بابا کی شرط کے مطابق میں گھر سے خالی ہاتھ ہی نکلا تھا۔ درگاہ کے سین میں قدم رکھا تو سلطان بابا اور عبداللہ کو سفر کے لیے تیار پایا۔ سلطان بابا نے غور سے مجھے دیکھا۔ ہاں میاں، اپنے والدین کی اجازت سے آئے ہو نا؟ جی ہاں، بڑی مشکل سے اجازت ملی ہے لیکن آ گیا ہوں۔ عبداللہ مسکرایا۔ میں جانتا تھا تم ضرور آؤ گے۔ آؤ میں تمہیں کچھ ضروری باتیں سمجھا دوں۔ عبداللہ نے کچھ ہی دیر میں مجھے تمام معمولات سے آگاہ کیا اور پھر اتنے میں ان کے جانے کا وقت بھی آ گیا۔ سلطان بابا جاتے جاتے رکے اور میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، پہلا پڑاؤ تو تم کامیابی سے طے کر لیا۔ ثابت قدم رہو گے تو اپنی مراد بھی پوری کر لو گے ایک دن۔ جیتے رہو۔ عبداللہ نے جاتے ہوئے مجھے زور سے گلے لگایا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، سچ تو یہ ہے کہ میں اندر سے اب تک 2 حصوں میں بٹا ہوا ہوں۔ دعا کرنا کہ میں یہ ذمہ داری ٹھیک طرح سے سر انجام دوں، کہیں میرے قدم نہ لڑکھڑا جائیں۔ عبداللہ نے میرا ہاتھ زور سے تھام لیا اور مسکرا کر بولا، گرتے ہیں شہ سوار میدان جنگ میں۔ پھر آگے بڑھتے بڑھتے اسے جیسے کوئی ضروری بات یاد آ گئی۔ اس نے جلدی سے اپنے کرتے کی جیب سے ایک پرچی نکالی اور میرے ہاتھ میں تھما دی۔ میں ایک ضروری بات تو تمہیں بتانا بھول ہی گیا، سلطان بابا نے تمہارا اپنا نام رکھ دیا ہے۔ ویسے تو جیسے میرا رکھا گیا تھا جب میں یہاں پر آیا تھا، اس پرچی پر لکھا ہے، ہمارے جانے کے بعد دیکھ لینا، لوگ اب تمہیں اسی نام سے پکاریں گے یہاں۔ یہ ایک نئی حیرت تھی میرے لیے۔ تم کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا یہاں آنے سے پہلے تمہارا کچھ اور نام تھا؟ کیا نام تھا تمہارا؟ عدنان۔ عامر عدنان نام تھا میرا پہلے میرا۔ اچھا اب چلو، سلطان بابا بہت دیر سے دروازے پر کھڑے ہیں، نئی جگہ پر پہنچ کر خط لکھوں گا، اپنا خیال رکھنا، فی امان اللہ۔ عبداللہ مجھے گلے لگا کر آگے بڑھ گیا اور میں جانے کتنی دیر حیرت میں ڈوبا گمسم وہاں کھڑا رہا۔ ڈھلتے سورج کی ڈوبتی کرنوں میں دور نیچے ساحل کے آخری کنار پر میں نے عبداللہ اور سلطان بابا کے حوالے کو آخری بار اوجھل ہوتے ہوئے دیکھا۔ تبھی اچانک مجھے اپنے ہاتھ میں پکڑی کاغذ کی اس پرچی کا خیال آیا جو جاتے وقت عبداللہ مجھے دے گیا تھا۔ کچھ عجب سی کیفیت و لرزتے ہاتھوں سے وہ پرچی کھولی۔ پرچی پر لکھا ہوا نام میری ہتھیلی کے پسینے سے بھیگ کر پھیلنے لگا تھا۔ میرے ذہن میں جیسے ایک ساتھ ہی کئی چکر سے چلنے لگے۔ پرچی پر اپنا نیا نام دیکھ کر میرے قدم لڑکھڑا سے گئے۔ میرا نام تھا عبداللہ۔